ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم دشتی صاحب جو کہ صدر ٹیچر ایسوسی ایشن وفاقی اردو یونیورسٹی ہے. ان سے ذرا بات کر لیں گے. اصغر دشتی صاحب, سوری, تھینک یو ویری مچ اصغر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو بتائیے گا اساتذہ اور طلبہ کو یہ جو تھانے کی منتقلی ہوئی ہے اس پہ کچھ تحفظات ہیں؟ جی بہت زیادہ. دیکھیں, کسی بھی مہذب معاشرے میں کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر بات سے وفاقی اردو یونیورسٹی کی نہیں ہے بلکہ کسی بھی یونیورسٹی میں تھانہ قائم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے کہ ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ بیسکلی جو ایک پولیس اسٹیشن ہوتا ہے اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے, وہ کرمنلز کو ٹریٹ کرتا ہے, وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتا ہے. تو کیا آئے دن ہم چوروں کو, ڈکیتوں کو, مجرموں کو اپنی یونیورسٹی میں دیکھیں گے, خاص طور پر فیمیل اسٹوڈنٹس جو ہیں؟ یہ ساری وہ صورتحال ہے کہ جس میں ایک بہت ہی زیادہ سائیکولوجیکل ایک ڈیلیما ہے یہ ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, پروفیسرز کے لیے, کہ آئے دن سیاسی گروپوں میں جھگڑے ہوتے ہیں, لوگ اپنے بندے تھانے چھڑانے آتے ہیں, موب آتا ہے وہاں پر دھاوا بولتا ہے تھانے کے اندر, روزانہ ہتھکڑیاں لگے ہوئے مجرم آپ کو نظر آئیں گے, ان کو کورٹ ہیئرنگ کے لیے لے جایا جا رہا ہے. مواد بھی جو اسلحہ برآمد ہوتا ہے وہ چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں. جی جی بالکل, یہ خطرناک آئٹم ہے. بالکل چوری کی گاڑیاں ہوتی ہیں, چوری کی بائکس ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں ہوتی ہیں. چوروں کو اصغر صاحب مجھے بتائیے گا یہ پرمیشن, یہ اجازت کس نے دی ہے؟ دیکھیں, اب تک کی اطلاعات کے مطابق اس کی کوئی اجازت لی نہیں گئی ہے. تو ترجمان کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی ایک فیڈرل ٹیریٹری ہے, فیڈرل جوریسڈکشن کے اندر آتی ہے. کسی بھی سرکاری ادارے کی زمین کسی دوسرے ادارے کو نہیں دی جا سکتی جب تک کہ جو اسٹیچوری باڈیز ہوتی ہیں ہماری ان سے کوئی اپروول نہ لی جائے. کوئی اپروول نہیں لی گئی. وائس چانسلر اپنی ثوابدید پر یہ کام کر رہے ہیں جو کہ وہ نہیں کر سکتے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, وفاقی اردو یونیورسٹی وائس چانسلر کی ذاتی جاگیر نہیں ہے. ایک میکانزم ہوتا ہے, سینڈیکیٹ ہے, سینٹ ہے, جو کہ ہماری اسٹیچوری باڈیز ہیں. اگر آپ کو سرکاری زمین دینی ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین کسی پرپز کے لیے یوز بھی کرنی ہے, تو اس کے ڈفرینٹ فورمز سے اس کی ریزولوشن پاس ہوگی. لیکن یہاں پر کوئی اپروول نہیں ہوئی ہے, کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے, اور وائس چانسلر صاحب نے اپنی ذاتی ثوابدید پر جو ہے ایک پولیس اسٹیشن کو جگہ دے دی. کیوں دی ہوگی انہوں نے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ وائس چانسلر صاحب اردو یونیورسٹی میں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ ایک ایبسینٹ وائس چانسلر ہے. جی, ان کا گھر اسلام آباد میں ہے. نہ وہ اسلام آباد کیمپس کو ٹائم دیتے ہیں, نہ وہاں بیٹھتے ہیں. کراچی میں وہ مہینے میں 2-4 دنوں کے لیے آتے ہیں, اجلاس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یونیورسٹی کو انہوں نے ایڈاک بیسس پر چلانا شروع کر دیا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے. تو وائس چانسلر صاحب کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ کیا کام ہو سکتا ہے اور کیا کام نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان کے جو بھی ان کے قریبی مصائب ہیں یا جو بھی آئی سی جو انچارج کیمپسز ہیں, انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ جی ہم تھانے کو جگہ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا دے دیا جائے. تو ایک وائس چانسلر جب ڈیوٹی کرتا ہی نہیں ہے, اسے کیا پتا کہ زمین کس کو دی جا رہی ہے. ہی از این ایبسینٹ وائس چانسلر. نو, بٹ میں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وی سی صاحب نے کسی کو فیور دی ہے یا وی سی صاحب نے کیوں یہ فیصلہ کیا. اوبیسلی وہ وائس چانسلر ہیں, جتنے مرضی ایبسینٹ ہوں, یہ بات تو ایک بچہ بھی, ایک امچور ذہن بھی بات قبول نہیں کر سکتا کہ ایک کالج میں تعلیمی ادارے میں تھانا, کسی اسکول میں تھانا بن جائے, تو ٹرینڈ بن جائے گا. دیکھیں, ہمارے پاس پیرنٹس جو مستقل گلشن کیمپس کے ہیں وہ بہت پریشان ہیں اس حوالے سے. دیکھیں, بچیوں کا معاملہ ہے اور پولیس تھانے کا کلچر آپ کو, ہمیں پتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تھانہ کلچر کس کو کہتے ہیں اور اس کے کیا اس کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں. ایک بہت بڑا, دیکھیں, ہم یہ بات کرتے ہیں جو ہمارا مرکزی نقطہ ہے کہ یونیورسٹی ایک انٹلیکچوئل فری اسپیس ہوتی ہے. وہاں آپ اس طرح کی سیکیورٹائزیشن اور اس طرح کی پولیس کلچر کہ جی پولیس کی ووٹرز والی وینز آ رہی ہیں, مجرم آ رہے ہیں, گالم گلوچ ہو رہی ہے, مار پیٹ ہو رہی ہے, چور پکڑے جا رہے ہیں, تو کل کو یہاں کے کون داخلہ لے گا؟ یہ ہماری اردو یونیورسٹی کا جو انرولمنٹ سائز ہے, یہ تھانہ اس کو کم کر دے گا. لوگ نہیں آئیں گے داخلہ لینے, پیرنٹس اپنی بچیوں کو نہیں بھیجیں گے. کہ بھائی بہت سارے ایشوز ہیں. ایک تو یہ کہ سرکاری وفاقی یونیورسٹی, بالکل ٹھیک ہے, وفاق کی ہی پرمیشن یہاں سے آنی چاہیے. آپ نے بی سی کا حوالہ دیا. دوسرے 6 ماہ کے لیے مطلب ایڈ ہاک بیسس پہ دی گئی ہے, یہ کون سا رول ہے؟ دیکھیں, کوئی یہ جب بات سامنے اب آئی ہے, جب طلبہ نے احتجاج کیا, جب اساتذہ نے, ٹیچرز یونین نے جب اس پر اپنی آواز بلند کی, تو اب یہ کہہ رہے کہ جی ہم ٹیمپریری دے رہے ہیں. جب آپ دے ہی نہیں سکتے,
تو کیا ٹیمپریری اور کیا پرماننٹ؟ جب ایک کام لاجیکلی لیگلی آپ کر ہی نہیں سکتے ایک کام، تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی 6 مہینے کے لیے دیا؟ اول تو آپ نے کسی فورم سے اس کی پرمیشن نہیں لی، اپنی ثوابدید پر آپ یہ کام کر نہیں سکتے، اور اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کرائم کر رہے ہیں، آپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ اگر کسی فورم سے اپروول لی گئی ہے، جب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے۔ ٹو دیٹ کوئی ٹیچرز ایسوسی ایشن، اسٹوڈینٹس کوئی لیگل اپروچ لے سکتے ہیں سارے ایشو پر؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو تمام جو وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے پروٹیسٹ اسٹارٹ کر دیا ہے۔ گلشن کیمپس میں کل بھی پروٹیسٹ ہوا تھا، اور کافی ساری ابھی سول سوسائٹی کی طرف سے بھی جو ہے اس کی کنڈمنیشن آ رہی ہے۔ شہر کے جو ٹریڈ یونینسٹ ہیں، جو دیگر جو ادارے ہیں، وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ ہماری ٹیچر سوسائٹی نے اس کو کنڈیم کیا، اور ہم سب مل کر وائس چانسلر صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلے نہ کیے جائیں، کیونکہ یہ ایک سرکاری زمین ہے، سرکاری ادارہ ہے۔ کل کو آپ کسی اور کو یہ ادارہ دے دیں، پرسوں آپ کسی اور کو دے دیں، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر پولیس تھانہ قائم کرنے کا مطلب ہے کہ اردو یونیورسٹی کی جو ایک رہا سہا وقار ہے، آپ اس کو بھی ختم کر دیں۔ اس وقت دیکھیں بنیادی بات یہ کہ چانسلر آصف علی زرداری صاحب ہماری یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، اور وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی ہمارے پرو چانسلر ہیں۔ ہمارا مطالبہ تو ان سے ہے کہ یہ ادارہ آپ کے انڈر میں آتا ہے، چونکہ یہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں ہے، یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے، تو یہ آپ کے انڈر میں آتا ہے۔ آپ اس چیز کا نوٹس لیں کہ کس طرح یہ تھانہ یہاں قائم ہو رہا ہے۔ کوئی جواب ہے آپ کو؟ نہیں، کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا اب تک۔ ہم نے ان سے اپیلیں کی ہیں، اور میڈیا پر ہم اپنی یہ بات سامنے لا رہے ہیں، ہمیں کوئی جواب کہیں سے نہیں ملا ابھی تک، نہ چانسلر آفس کی طرف سے کہ وائس چانسلر کو روکا جائے یا تھانے کے مسئلے پر ایکشن لیا جائے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی سادہ سی بات بتاتا ہوں۔ پچھلے دنوں کیمبرج ایگزامز میں میتھمیٹکس کا ایک پیپر لیک ہوتا ہے، فوراً وفاقی وزیر تعلیم کی جانب سے اس پر ایکشن لیا گیا، انکوائری کمیٹی بنائی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ کیمبرج کا معاملہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، طاقتور حلقوں کے بچوں کا معاملہ ہے، یہ ایک اپر مڈل کلاس جینٹری وہاں ہوتی ہے۔ اردو یونیورسٹی غریبوں کی یونیورسٹی ہے۔ نہیں، بٹ پوائنٹ اس کے وفاقی وزیر سے رابطہ کیا گیا خالد مقبول صدیقی سے؟ دیکھیں ہمارا ڈائریکٹ تو ان سے رابطہ نہیں ہے کوئی، ظاہر ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نہ اس طرح سے رابطہ ہو سکتا ہے۔ ہم میڈیا کے ذریعے، خطوط کے ذریعے، اپنی رائٹنگز کے ذریعے، اپنے لیٹر کے ذریعے ہم سب سے پہلے وائس چانسلر کو ایڈریس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا تو دین پھر ہم فیڈرل ایجوکیشن منسٹر اور چانسلر آفس کو اپروچ کرتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک میکینزم۔ ابھی تک دیکھیں میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اخبارات میں باتیں آ گئی ہیں، تمام جگہوں پر سول سوسائٹی وغیرہ شور کر رہی ہے، ایون کہ وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ شور کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ سب۔ تو ابھی آن کیمپس معاملات کس طرح سے چل رہے ہیں؟ بچے وہی اسی راستے سے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں جی بالکل، یہ کیمپس کے اندر ہی تھانہ قائم ہو رہا ہے، وہی انٹری گیٹ ہے، اور کوئی گیٹ ہے نہیں، اور کوئی گیٹ نہیں ہے۔ اب یہ جو بھی جسٹیفیکیشن دے کہ ہم دیوار توڑ دیں گے، یہ کریں گے، یہ سب جھوٹی باتیں۔ کوئی گیٹ نہیں ہے، ایک ہی گیٹ ہوگا، اسی سے مجرم آئیں گے، اسی سے ڈکیت آئیں گے، اسی سے موبائل اسنیچر آئیں گے، اسی سے ہم پروفیسر جائیں گے، اسی سے بچیاں آئیں گی۔ یس عزیز بٹی تھانہ، یس پولیس اسٹیشن۔ وی سی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رابطہ خان شنواری صاحب۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے سر علم میں ہے کہ یونیورسٹی کے اندر تھانہ قائم کر دیا گیا ہے؟ جی السلام علیکم، پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ جی ہیلو جی سر یو آڈیبل، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ اچھا جی، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو نا آئی ایم گریٹفل ٹو ARY کہ آپ کم از کم ہمارا ورژن دے رہے ہیں، یہ تھوڑی سے چیزیں کلیریفائی کر دیں۔ دو چار چیزیں ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یونیورسٹی کیمپس یہ وہ، اٹس آن بیک آف دا یونیورسٹی جو ہماری جگہ ہے۔ پہلے یہاں پہ رینجرز ہوا کرتے تھے، اب ہمارے جو ساتھ پولیس کا ایک تانہ ہے، وہ جو روڈ بن رہا ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ پانی آ گیا، تو ان کے جو سینئر لوگ تھے وہ آئے کہ جی ہمارا پانی ہے اور ہم لا انفورسمنٹ ہے، آپ ہی کی حفاظت کے لیے ہیں۔ وہ جو رینجر کی جگہ ہے جس کا الگ سے گیٹ ہم دے رہے ہیں اس کو یونیورسٹی بالکل سے باہر کر کے، تو وہاں سے ان کی انٹری اور آنا جانا، اور دوسرا یہ کہ پورا تانہ شفٹ نہیں ہو رہا، یہ 2 مہینے کے لیے ان کے سینئر لوگ آئیں گے، وہ جو ان سے وہاں سے وہ واچ کریں گے اس کو۔ تو یہ کہنا کہ وہاں ملزم آئیں گے ہوگا وہ تو اجازت ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے کیمپس کے اندر نو موومنٹ آف پولیس، اس کے میں خود خلاف ہوں۔ یونیورسٹی کا جو ہے انوائرمنٹ وہ ڈفرینٹ ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو یہ ہماری پرائیورٹی ہے، ان کو ہم کسی قسم کی ہراسمنٹ کا وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا پوائنٹ ضابطہ صاحب یہ ہے کہ کیا یہ ود ان
زمین آپ کی ہے, یونیورسٹی کی ویسینٹی کے اندر بنایا ہوا ہے, وہی راستہ اسٹوڈنٹ بھی یوز کریں گے, وہی راستہ پولیس بھی یوز کرے گی؟ نہیں, ذرا کلیریفائی کر دوں, یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہی راستہ اسٹوڈنٹ جو راستہ یوز کریں گے وہ پولیس والے یوز نہیں کریں گے. پہلی بات میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں, زمین ہماری ہے, جگہ ہماری ہے, ہمارے پیک پہ ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہاں پہ رینجر ہوا کرتے تھے, یونیورسٹی کی جورسڈکشن ہے نا, یونیورسٹی کی زمین یونیورسٹی کے اندر ہی ہے. جی, جس طرح کراچی یونیورسٹی میں یونیورسٹی کی زمین میں رینجرز ہیں نا میڈم, ہمارے یونیورسٹی کی زمین کے اندر رینجرز ملزم پکڑ کے نہیں لے کے آتی, وہاں پر پھڈے مسئلے وہاں پر پنچایتیں سالو ہوتی ہیں, وہ تو حفاظت کے لیے نا. میں نے آپ کو پہلے ذرا پلیز لسن, جی اب میرا جواب بھی تو سن لیجیے. پہلے میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا کہ ہم ملزم نہیں آئیں گے یہاں پہ. تانا ملزم کا وہ حوالات یا وہ جو روم ہوتا ہے وہ نہیں ہے بھائی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ اجازت ہم نہیں دے رہے. جی پھر تھانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی یہاں پر منتقل کرنے کی؟ وہی میں آپ کو جو جسٹیفیکیشن دے رہا تھا کہ جو تھانہ پورا شفٹ نہیں ہو رہا, پہلے تو آپ کو کنفرم کر دوں یہاں پہ تھانہ نہیں بن رہا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو دوسری جہاں پہ یہ تانا ہے, جو روڈ بن رہا ہے, وہاں سے وہ جو لیک ہو گیا پانی تانے کے اندر آ گیا. جو ان کے آفیسز تھے 1-2 آفس, صرف وہ آفس والے ادھر آ, تانا شفٹ نہیں ہو رہا, پہلی بات نہ ہونے دیں گے ہم. میں نے حوالات نہیں ہوں گے یہاں پہ, حوالات نہیں بنیں گے, نہیں ہوں گے حوالات, نہیں ہوں گے یہاں پہ. یہاں پہ یونیورسٹی میں پولیس کی گاڑیوں کی موومنٹ نہیں ہوگی, اجازت نہیں ہے ان کو اس طرح کرنے کی. اچھا وی سی صاحب, ایک سوال ہے, کس فورم سے آپ نے اس کی پرمیشن لی ہے؟ بیکاز یہ فیڈرل یونیورسٹی ہے. جی میں نے اپنے ہائر اپ سے بات کی ہے, نمبر 1. نمبر 2 کہ یہ چونکہ 2-4 دنوں کے لیے آ رہا اور ایمرجنسی ہو گئی تو ہم نے اپنے ایجنڈے پہ آگے رکھا ہوا ہے کہ صرف یہ 2 مہینے کی ان کو صرف 2 آفیسز کی شفٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں. اچھا, اور آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی حوالات نہیں ہوں گے, نہ ہی ملزم یہاں پہ وہ گیٹ انٹر کریں گے, نہ یہاں کو پنچایتیں سالو ہوں گی. لیکن سر ان کے پاس تو اپنی زمین بھی تھی یونیورسٹی کے بالکل پیچھے نظارت, وہ جو پورا ایریا ہے جہاں پر گاڑیاں جو ہوتی ہیں, ابینڈنڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, وڈراڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں, وہاں پر بھی بنایا جا سکتا تھا. جی وہ بنایا جا سکتا تھا نا. ہمارے پاس یہ تھا کہ وہ بےچارے اچانک, جیسا خدا نہ کرے کوئی سیلاب آ جائے اور اچانک آپ کو شفٹ کرنا پڑ جائے تو آپ کو کوئی سر چھپانے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے نا. بنانے میں تو ان کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, جس تانے میں پانی آیا وہی تو وہ ٹھیک کریں گے نا اس کو, تو صرف اس کو ٹھیک کریں گے. بنانے کے لیے تو یہاں پہ چیز اویلیبل تھی نا, میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے یہاں رینجر تھے. اچھا میرے ساتھ یہاں پر اس وقت موجود ہیں اصغر صاحب, ظاہر ہے ان سے بات کریں گے, ٹیچرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. اصغر صاحب, آپ کو یہ جو جسٹیفیکیشن دی ہے وی سی صاحب نے, کہہ رہے ہیں یہ حوالات نہیں ہوں گے, آفیسر ہوں گے, 2 روم ہیں اور 2 مہینے کے لیے ہیں, سیٹسفائیڈ ان کے آنسر؟ دیکھیں اگر میں کہوں کہ یونیورسٹی ہے اور ٹیچرز نہیں ہوں گے, اسٹوڈنٹس نہیں ہوں گے, اور اگر آپ میری اس لاجک کو تسلیم کر لیں تو میں وائس چانسلر صاحب کی اس لاجک کو تسلیم کر لوں گا کہ تھانہ ہوگا اور مجرم نہیں ہوں گے. تھانے کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے؟ ایک عام انسان جو کہ پڑھا لکھا نہ بھی ہو آپ کو بتا دے گا کہ تھانہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتا ہے, کرائمز کو دیکھتا ہے, کرمنلز کو ٹریٹ کرتا ہے, ان کی انویسٹیگیشن کرتا ہے, FIR کاٹتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں راستہ بھی ایک نہیں ہے, یہ ایک تھانے کا فنکشن ہے. راستہ ابھی تک فی الحال اور کوئی دوسرا نہیں ہے. آج تک اس وقت تک ابھی ہم بیٹھے ہوئے جو وقت ہو رہا ہے وہی گیٹس ہیں. اب وہ کل کوئی نیا گیٹ بنتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن آج تک تو وہی سب کچھ ہے. سن لیا آپ نے, اب آپ ذرا اس کا جواب دے دیں کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اساتذہ بھی احتجاج کر رہے ہیں. جی دیکھیں, یہ میں نے ان کی بات سن لی. پہلا کلیریفیکیشن کر دینا, جو وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یونیورسٹی ہوگی, اسٹوڈنٹ ہوں گے, ٹیچر ہوں گے, تو میں جو ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی تانا شفٹ نہیں ہو رہا. پہلی بات یعنی تانا پورا کمپلیٹ ہم نہیں بننے دے رہے, نہ میں بننے دوں گا. ذرا یہ ذہن سے نکال لینا کہ وہ تانا ادھر آ رہا ہے. ضابطہ صاحب یہ میں ذرا آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا, یہ اگر تھانہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے, کیا کہیں گے اس کو؟ یہی تو سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کروں کہ جہاں تانا اس وقت موجود ہے, عزیز بٹی تانا, وہ تانا ادھر ہی ہے. یعنی وہاں پہ جو پارشل جو جگہ ہم دے رہے ہیں صرف 1-2 آفیسز کی, آپ سمجھے نا کہ جیسے یونیورسٹی ہے فار ایگزامپل. کوئی میڈیا والے آپ سے کہیں کہ ہمیں 2 روم چاہیے ٹیمپرری, جو اپ گریڈیشن ہمارے یہاں ہو رہی ہے ذرا دے دیں, تو آپ دے دیں گے انہیں 2 روم وہاں پہ بنا کے؟ بالکل دوں گا, اگر وہ قوم کے لیے اچھا کام کریں گے. کوئی بھی کرے گا, میں ہر کسی کو ویلکم کروں گا کہ آ کے اگر آپ اس قوم اور ملک کی اچھی, آپ ہم سب ایک ہیں نا, ہم اس ملک کے وہ ہیں,
ARY آ جائے وہاں پہ اچھا سا ایک روم بنا لے, میرے بچوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے, اس روم کو ہم بھی یوز کریں. آئے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں وہاں کے, آپ ایک اسٹوڈیو بنائے جو آپ سر مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال دی تھی, جس کا بھی دل کرے وہ یونیورسٹی میں تعلیمی ادارے میں آ سکتا ہے, تعلیمی ادارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الاؤ کریں گے. آئین کیا کہتا ہے, کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہوگا, کوئی ضابطہ اخلاق ہوگا؟ یہ بہت بڑا پالیسی میٹر ہے اور یونیورسٹی کے اپنے اسٹیچوری باڈیز ہیں. میری اطلاع کے مطابق تھانہ قائم کرنے کی کوئی اپروول, کوئی معاملہ کسی بھی اسٹیچوری باڈی سے نہیں لی گئی ہے اب تک. وہ کہہ رہے ہیں ہائر اپ سے نہیں, کوئی نہیں لی گئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کا معاملہ یہاں پر آ رہا ہے, ہم فیڈرل کے ساتھ ہیں, تو میں وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ سندھ پولیس آپ کے انڈر میں آتی ہے. کون سا SSP تھا جو اس سارے معاملے میں انوالو ہے, کون سے DIG اس معاملے میں انوالو ہے. IG سندھ صاحب, جاوید عالم اوڈو صاحب, آپ اس مسئلے کو دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا ہے. میری ذاتی ثوابدید پر میں کوئی چیز ہینڈ اوور نہیں کر سکتا ہوں. سرکاری زمین ہے, وہ سرکاری ادارہ ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میری خواہش ہو میں ARY کو بلا لوں, میں GO کو بلا لوں, میں ایکسپریس کو بلا لوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہی آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے ویسے IG صاحب نے رابطہ کیا تھا, یہ فیور کس نے لی تھی آپ سے؟ دیکھیں ان کے جو سیکنڈ ٹیئر ہے انہوں نے رابطہ کیا, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, وی آر ناٹ گیونگ دیم پرماننٹ. پہلی بات تو آپ سمجھ لینا. جی کہ ہم ان کو پکی جگہ نہیں دے رہے, وہ دے آر ناٹ موونگ, وہ صرف 2-4 میز کرسی لا کے. لیکن یہ بھی چونکہ میں انکلوسیو پہ بلیو کرتا ہوں, میں پرسوں آ رہا ہوں, کراچی میں ہوں گا, میں ان لوگوں سے ڈسکس کروں گا. اگر میرے کولیگ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے اگر گاڑی سرکاری ہونا تو پھر وہ کسی کو رینٹ کار کے طور پہ نہیں دی جا سکتی ہے. سرکار بھائی بات سنیں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں نے رینٹ کار. آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ نے یونیورسٹی کو پتہ نہیں کیا بنا دیا. ہماری یونیورسٹی کو معذرت کے ساتھ ہم نے نہیں بنایا سر, یہ آپ نے تھانے کی اجازت دی یونیورسٹی کے اندر. طلبہ پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, پیرنٹس پریشان ہیں. لسن بھائی پلیز لسن نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تانے کی اجازت نہیں دی. آپ پھر بار بار یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تانا بنانے کی اجازت دی؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے سر, یہ طلبہ احتجاج کر رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں. لاسٹ ٹائم آپ نے کب وزٹ کی تھی یونیورسٹی؟ میں پچھلے ہفتے. تو یہ اصغر صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں, آپ کا بہت کم چکر لگتا ہے. 1 ہفتے کے دوران تھانہ بن گیا یونیورسٹی میں سر. بھائی بنا نہیں ہے نا, تو یہی تو آپ کا پرابلم ہے نا, جو آپ کا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں بالکل غلط کر رہے ہیں نا, کہ جی بن گیا ہے. ویئر از تھانہ؟ آپ کیوں غلط انفارمیشن دے رہے ہیں, مس اور ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں؟ نو دس از ناٹ ڈس انفارمیشن سر. آئی تھنک یو ہیو ناٹ, آپ نے وزٹ نہیں کیا لیٹلی یونیورسٹی کو. یہاں پر جب آپ نے لاسٹ وزٹ کیا تھا تب سے لے کر اب تک وہاں پر تھانہ قائم ہو گیا ہے. اسٹوڈنٹس میں تشویش پائی جا رہی ہے, ٹیچرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, پروفیسر احتجاج کر رہے ہیں. پلیز میں ڈے آفٹر ٹمورو آئی ایم ان کراچی, آپ آ جائیے سب مل کے دیکھ لیتے ہیں. لولی. لیکن آپ اس بات کو کر رہے ہیں کہ آپ نے الاؤ کیا, DIG نے آپ سے رابطہ کیا, تو ظاہر ہے سندھ حکومت سے آپ کہنا ہے کہ سوال آپ کا یہ غلط طریقہ کار ہے. کوئی بھی DIG اس طرح سے رابطہ نہیں کر سکتا کہ تھانے کو شفٹ کیا جائے. یہ 2 گورنمنٹ کا معاملہ بن رہا ہے, سندھ گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ. ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں آ جاؤں جی مجھے یہاں جگہ دے دی جائے, یہ بالکل غلط ہوا ہے. کس نے کہہ دیا یہ تھانے کی طرح کام نہیں کرے گا, یہ 2 روم بنا کے؟ دیکھیں یہ تو وائس چانسلر صاحب کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. وہاں تھانہ ہی بن رہا ہے, تھانہ شفٹ ہو رہا ہے. عزیز بٹی تھانہ وہ شفٹ ہو رہا ہے. بھائی آپ تھانے کو چھوڑیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس کو مرضی دے سکتا ہوں, مطلب جو میرے سے کہے گا. میں ابھی آپ کے سامنے کہا میں چیف ایگزیکٹو ہوں, میں چیف ایگزیکٹو ہوں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں پاورز ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں, کوئی بھی یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, اسٹیچوری باڈیز ہوتی ہیں. اور کوئی بھی یونیورسٹی وہ اپنے اکیڈمک کونسل, اپنے BSR, اپنی سنڈیکیٹ اور سینٹ کے ذریعے ہی چلائی جاتی ہے. فرد واحد کوئی فیصلہ نہیں کرتا. کوئی بھی پالیسی میٹر ہوتا ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے. سینٹ ہماری سپریم باڈی ہے جی, اس کا ایک میکینزم ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے انیشیٹ ہوتا ہے اور پھر وہ اوپر تک جاتا ہے. کسی میکینزم سے آپ نے کوئی چیز نہیں گزارا, آپ کہتے ہیں کہ جی میں چیف ایگزیکٹو ہوں. ایسا نہیں ہے. اردو یونیورسٹی کا کوڈ پڑا ہوا ہے, ہمارا آئین پڑا ہوا ہے, ہمارا آئین موجود ہے اور اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ سرکاری زمین کا معاملہ ہو, ٹیریٹری کا معاملہ ہو یا کوئی بھی میجر پالیسی معاملہ ہو, وہ سینٹ کی اپروول کے بغیر نہیں ہو سکتی. آپ وائلیشن کر رہے ہیں یونیورسٹی کوڈ کی, آپ اختیارات سے ناجائز تجاوز کر رہے ہیں, کلیئر کٹ کر رہے ہیں آپ.
اور वीसी साहब ना कि शहर में मौजूद हैं और वो यूनिवर्सिटी का चक्कर हफ्ता हफ्ता वार लगा रहे हैं। जी नहीं, देखें वो इस्लामाबाद में रहते हैं, कराची में महीने में 2 दिन 3 दिन आते हैं और सारे पेंडिंग के जो काम होते हैं, जितने उनको इजलासेस करने होते हैं, वो करके चले जाते हैं। ये आप किसी से भी जाके पूछ लेंगे वो कितने दिन आते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के अंदर। व्हाट इज नेक्स्ट? अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? आप देखें, हम अपने अपील गवर्नर सिंध के पास भी लेके जाएंगे, चूंकि वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, ये फेडरल मामला है। खालिद मकबूल साहब जो है हमारे वफाकी वजीर तालीम है और हमारी उर्दू यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं। वजीर तो हैं लेकिन वो डायरेक्टली हमारी यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर हैं, तो हम उनसे भी ये मुतालबा करेंगे कि वो सिंध गवर्नमेंट से पूछे, और अगर सिंध गवर्नमेंट मेरी आवाज सुन रही है यहाँ पर, तो मैं स्पेशली वजीर आला ज़ियाउल हसन लंजार और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से कहना चाहता हूँ कि ये क्या मामला है। डीआईजी का नाम लिया है ना उन्होंने, तो देखिए ये तो ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि मामला इससे भी निचली सतह का है। अच्छा जी, ये मामला एसएचओ लेवल का है जी, कोई डीआईजी लेवल का नहीं है, ये मामला बहुत ही नीचे लेवल का है। चले विल ट्राई टू कांटेक्ट आ रहे हैं। जी बिल्कुल डीआईजी, ताकि ये भी क्लैरिफाई आप पूछिए वजीर दाखिला से, आप पूछिए एसएसपी जो है उस इलाके के ईस्ट के, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लगता है गुलशन इकबाल, आप एसएसपी से पूछिए कि ये क्या मामला है, उनको नहीं पता होगा। ये मामला बहुत नीचे लेवल से हुआ है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वक्त आने पर चीजें आपके सामने भी आएंगी। वो तो हमें भी ऑफर दे रहे हैं कि भाई आप भी आ जाएं, हम वहाँ पर आके 2 रूम वहाँ पर। नहीं मतलब फर्ज करें हमने, अगर आप उनकी कंपेनिंग कर सकते हैं, आप उनका एक सॉफ्ट इमेज, उनका पॉजिटिव इमेज, उनकी ब्रांड इमेजिंग कर सकते हैं, तो आप कोई इरादे नहीं जगह देंगे, आपको जगह दे देंगे। हमने 100 जानवरों के साथ मंडी का सेगमेंट करना है, वो कर सकते, करने देंगे। जो उनका स्टांस लग रहा है वो करने देंगे, वहां पर बैल बकरियां सारे 2 दिन बल्कि ईद तक आनी है वहाँ पे। देखिए ये इनका इंटेलेक्ट लेवल है, आप देखिए कि ये है इंटेलेक्ट लेवल कि एक इदारे का सरबराह जो है वो इस तरह की बात करता है, उसको अपने पावर्स का नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी को रन कैसे किया जाता है। देखिए कलेक्टिव विजडम होता है यूनिवर्सिटीज को चलाने में, इंडिविजुअल अक्लेकुल कोई नहीं है, ये कलेक्टिव विजडम को नहीं मानते, ये फोरम्स को नहीं मानते, ये चीजों को नहीं मानते। और जी मैं चीफ एग्जीक्यूटिव बॉडी का जिक्र किया, उसका एतमाद, उनकी परमिशन, उनकी तरफ से देखिए एजेंडा बनता है, एजेंडा पुट होता है, एजेंडा 7 दिन पहले शेयर होता है, लोग उसको पढ़ के आते हैं, फिर उस पर अपना कंसेंट या नोट ऑफ डिसेंट देते हैं। ये इस तरह इदारा नहीं चलता, ये कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। ये इशू हमने इसलिए यहाँ पे रेज किया क्योंकि तलबा साजा एहतजाज कर रहे हैं, उनकी आवाज सुननी चाहिए। यूनिवर्सिटी एक तालीमी इदारा है, तालीमी दरसगाह है, वहां पर ये थाना कल्चर नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दस्ती साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और वो ये अभी यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और ये आके हमें ये बता रहे हैं कि एक ही एंट्रेंस है, एक ही गेट है जहां से प्रोफेसर्स, टीचर्स, बच्चे, तलबा और वो पेरेंट्स वगैरह भी जा रहे हैं, और वहां से ये पुलिस का अमला भी वहीं से गुजरेगा, और वीसी साहब को पता कर रहे हैं कि कोई अलग से गेट बनेगा। चलें जी, ये सूरत हाल है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच असगर साहब, बहुत शुक्रिया।